داناؤں نے کہا ہے کہ دماغ کو دل پر حاکم بناؤ اور دل کے فیصلوں پر دماغ کی منظوری کے بغیر عمل مت کرو۔ یہ بڑی عمدہ بات ہے مگر مکمل نہیں۔ دماغ کو حاکم کل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ دماغ بھی رہنمائی کا محتاج ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دیکھنے کے لیے آنکھیں روشنی کی محتاج ہیں، اور اگر بہت دور تک دیکھنا مقصود ہو تو دوربین کی حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل بھی روشنی علم کی محتاج ہے، اور دور رس فیصلوں کے لیے علم کی یہ روشنی جہاں دیدہ بزرگوں سے ہی ملتی ہے۔ بصورت دیگر مجرد عقل اس مرد ناداں کی طرح ہے جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہو۔ اس نوجوان کی داستان، جسے اپنی عقل و فہم پر بڑا بھروسہ تھا، اس کے نزدیک زندگی اور زندگی کے معاملات اسی طرح تھے جس طرح وہ انہیں سمجھ رہا تھا۔ کسی دوسرے کی بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی، وہ آپ اپنا رہنما تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے عبدالقیوم شاد کی ایک کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے عقل کل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عقیل احمد خود کو عقل کل سمجھتا تھا۔ اس کا دماغ بہت تیز تھا مگر رہنمائی سے محروم تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ کسی رہنمائی کا قائل ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص اسے ایسا مشورہ دیتا تو وہ کہتا، میرا نام عقیل احمد ہے اور میں عاقل و بالغ ہوں، مجھے کسی اور کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ باپ کی وفات کے 41ویں روز اس نے اپنی ماں سے کہا، میں نے دکان بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی ماں، جس کا نام صابرہ بی بی تھا، یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے پوچھا، دکان بیچ دو گے تو گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ میں کراچی جا کر کاروبار کروں گا۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کراچی جانے کا خیال چھوڑو اور کل سے دکان پر بیٹھنا شروع کر دو۔ صابرہ بی بی کی عقیل احمد کے علاوہ صرف 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں عقیل سے چھوٹی تھیں۔ چھوٹی کا نام فرح اور بڑی کا نام ثریا تھا۔ دونوں کی عمر علل ترتیب 15 اور 18 سال تھی۔ ظاہر ہے کہ لڑکیاں دکان نہیں چلا سکتی تھیں۔ سربراہ خاندان کی وفات کے بعد آمدنی کا دار و مدار عقیل احمد کی محنت اور فیصلے پر تھا۔ تمہارے ابا 30 سال سے یہ دکان چلا رہے تھے، تم تینوں اسی دکان کی کمائی سے پلے بڑھے ہو۔ صابرہ بی بی نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ جمع جمایا کاروبار ہے، اسے چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے پرچون کی دکان چلانے کے لیے BA پاس کیا تھا؟ عقیل احمد نے کہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی ساری عقل مندی کے باوجود D گریڈ میں BA پاس کیا تھا اور انگریزی کے 2 جملے بھی ٹھیک سے نہیں لکھ سکتا تھا۔ بیٹا، تم نے اسی دکان کی کمائی سے BA پاس کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اگر آپ نے مجھ سے پرچون کی دکان چلوانی تھی تو پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو ان پڑھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے ایسا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اپنی تعلیم کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ کراچی میں کاروبار کے بہت مواقع ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہاں میرا اپنا دفتر ہوگا اور دفتر سے عزت اور شان ہوتی ہے۔ پرچون فروش سے تو 4 آنے کا دھنیا لینے والا بھی اکڑ کر بات کرتا ہے۔ صابرہ بی بی سیدھی سادی خاتون خانہ تھی۔ اسے دلیل سے بات کرنا آتی تو وہ کہتی، میرے BA پاس بیٹے، میں تمہیں عزت اور شان بنانے سے منع نہیں کرتی، لیکن شان اپنی محنت سے بناؤ۔ اپنی شان بنانے کے لیے باپ کے پیسے کو داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ صرف تمہاری دکان نہیں ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ اس کے بجائے اس نے کہا، جلد بازی سے فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اپنے ماموں سے مشورہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے اور کاروبار بھی نہ چل سکے۔ ماموں کاروبار کے بارے میں کیا جانے؟ عقیل احمد نے کہا، انہوں نے تو ساری عمر نوکری کی ہے، مجھے نہ ماموں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور سے۔ ثریا نے کہا، عقیل بھائی، کاروبار کا تو آپ کو بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، اگر آپ کراچی چلے گئے تو ہم بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ تجربہ نہیں تو کیا ہوا، میرے پاس عقل اور جذبہ ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ چند سالوں کے اندر کراچی میں اپنا بنگلہ ہوگا، پھر میں تم لوگوں کو بھی ادھر ہی بلا لوں گا۔ یاد ہے
ہمارے پڑوس میں جو غلام نبی رہتا تھا وہ 5 سال پہلے کراچی گیا تھا۔ اب اس کی وہاں 2 ویگنیں چلتی ہیں، لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا تم بھی ویگن خریدو گے؟ عقیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کمائی کے لحاظ سے یہ کام اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس میں درد شریف بہت ہے، اور بنیادی طور پر یہ بھی ان پڑھوں والا کام ہے۔ میں کوئی صاف ستھرا کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام۔ صابرہ بی بی بیٹے کی باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ عقیل کو BA پاس کیے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور ہنوز بیکار پھر رہا تھا۔ اس نے ملازمت کے لیے سنجیدگی سے کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے کو تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ اگر صابرہ بی بی کا کوئی اور بیٹا ہوتا تو وہ اپنے موقف پر ڈٹ جاتی اور دکان بیچنے کی ہرگز اجازت نہ دیتی، لیکن اب وہ بے بس تھی۔ بیٹا دکان چلانے کے خلاف تھا، اور دکان کو بند رکھنا یا کسی ملازم وغیرہ کے حوالے کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بس شام کو اس نے اپنے بھائی کو بلوایا اور اسے بیٹے کے ارادے سے آگاہ کیا۔ اس کے بھائی کا نام عابد حسین تھا۔ وہ 55-56 سال کا ایک سرکاری ملازم تھا۔ اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب تھا اور وہ اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا۔ اس نے معمولی حیثیت میں ملازمت شروع کی تھی اور بڑی مشکلوں سے 16ویں گریڈ تک پہنچا تھا۔ ذاتی طور پر وہ صلح پسند اور خاموش طبیعت آدمی تھا۔ اس کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ صابرہ بی بی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ بھانجے کے ارادے کا ذکر سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے عقیل احمد کو بلا کر کہا، میاں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ عقیل احمد انجان بنتے ہوئے بولا، جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ آپ ہی کو معلوم ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ تم مرحوم باپ کی دکان بیچنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ منصوبہ تو میں کاروبار کا بنا رہا ہوں، عقیل احمد نے کہا۔ دکان بیچنے کا تو میں نے صرف فیصلہ کیا ہے۔ یہ سراسر خودکشی ہوگی۔ کراچی میں کاروبار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت تجربہ اور بہت پیسہ چاہیے۔ کراچی میں تمہارے پاس نہ تو کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی جان پہچان۔ تم دکان بیچ کر کراچی چلے جاؤ گے، یہ بھی سوچا ہے کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ 2-4 مہینے کا خرچہ میں دے کر جاؤں گا، اور اتنے عرصے میں کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، ماں نے کہا۔ اگر تمہیں دکان پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے تو ایک ملازم رکھ لو، خود صرف پیسے وصول کیا کرو۔ شرم کی کیا بات ہے؟ ماموں نے کہا۔ آج کل تعلیم یافتہ نوجوان اس سے بھی معمولی کام کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے تو اسی کام کو ترقی دو، آہستہ آہستہ اسے جنرل اور میڈیکل اسٹور میں تبدیل کر لو۔ 30 سال میں کوئی بہتری ہو نہیں سکی، اب کیا ہوگی؟ میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، عقیل احمد نے فیصلہ سنایا۔ آپ مجھے ڈرائیں نہیں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ بحث بڑھتی چلی گئی، لیکن عقیل احمد اپنا فیصلہ بدلنے پر تیار نہیں ہوا۔ صابرہ بیگم نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ دکان بیچنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ عابد حسین نے کہا کہ عقیل احمد کو ماں کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ عقیل احمد غصے سے اٹھ کر چلا گیا اور رات کو گھر نہیں آیا۔ صابرہ بی بی ساری رات پریشان ہوتی رہی۔ اگلی صبح عقیل گھر آ گیا، مگر کسی سے بات نہیں کی۔ 3-4 روز تک گھر کی فضا میں کشیدگی پھیلی رہی۔ عقیل نے بہنوں سے کہہ دیا کہ اگر اسے دکان بیچنے کی اجازت نہیں ملی تو وہ کچھ کر بیٹھے گا یا گھر سے بھاگ جائے گا۔ صابرہ بیگم نے چند معتبر رشتہ داروں کے ذریعے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا اور تلخی عروج تک پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ آمدنی کا مسئلہ بھی پیدا ہونے لگا تھا۔ گھر میں نقد رقم موجود تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر صابرہ بی بی نے فیصلہ کیا کہ دکان بند نہیں رہنی چاہیے، خواہ اسے خود ہی دکان پر کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ اس نے بھائی کو بلا کر اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس وقت عقیل احمد بھی گھر میں موجود تھا۔ یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی، عابد حسین نے کہا۔ لوگ باتیں بنائیں گے کہ جوان بیٹا گھر میں بیٹھا ہے اور بوڑھی ماں دکان چلا رہی ہے۔ اگر ہم یہی سوچتے رہے
تو گھر کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ آٹا، دال اور مسالے دکان سے آ رہے ہیں، باقی ضروریات کے لیے کیا کریں؟ سبزی گوشت کہاں سے لائیں؟ بل کہاں سے ادا کریں؟ عقیل کیا کہتا ہے؟ وہی جو شروع سے کہہ رہا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کسی ایماندار آدمی کو ملازم رکھ لیں اور خود پچھلے حصے میں بیٹھی رہا کریں۔ میرے ذہن میں ایک تجویز اور ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں دفتر سے 5-6 مہینے کی چھٹی لے کر دکان میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کام مناسب معلوم ہوا تو پھر میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لوں گا اور آپ کے ساتھ مناسب شرطوں پر معاہدہ کر لوں گا تاکہ آپ کا کام بھی چلتا رہے۔ اور عقیل جو دوسرے کمرے میں یہ بات چیت سن رہا تھا تیزی سے کمرے میں آیا اور بولا، ماموں، جس دکان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے باپ کی ہے اور اب میں اس کا مالک ہوں۔ عابد حسین بھانجے کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹے، میں نے تمہاری والدہ کی مدد کی نیت سے ایک تجویز پیش کی ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ دکان کا معاملہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ عقیل کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں، ہمیں کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ صابرہ بی بی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عقیل، سوچ کر بات کرو، اس نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ماموں ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ ماموں ہیں۔ عقیل کے اندر بھرا ہوا بغض آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا، لیکن دکان کا معاملہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ماموں کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دکان پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہیں۔ تمہارا دماغ الٹ گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ صابرہ بی بی چیخ پڑی، دکان پر قبضہ کرنے کے تو تم منصوبے بنا رہے ہو، نیت تمہاری خراب ہے، تم ہماری روزی کا وسیلہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ تمہارے ماموں ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں دکان کے بارے میں بات کرنے کا پورا اختیار ہے، میں انہیں اجازت دیتی ہوں۔ آپ انہیں اپنے باپ کی جائیداد کا اختیار دے سکتی ہیں، میرے باپ کی جائیداد کا اختیار نہیں دے سکتی۔ عقیل نے رشتوں کے تقدس کی پرواہ کیے بغیر کہا، اچھا، تو اس حد تک گھٹیا پن پر اتر آیا ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تو اپنی بات میں کس حد تک سچا ہے، صابرہ بی بی نے کہا اور دونوں بیٹیوں کو کمرے میں بلا کر کہا، میں عابد حسین کی بہن ہوں، یہ عقیل احمد کی بہنیں ہیں۔ اگر میرا بھائی میرے معاملے میں دخل نہیں دے سکتا تو ان کا بھائی ان کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باپ کی جائیداد پر ان کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، ہم 3 ہیں، تم 1 ہو۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تم دکان نہیں بیچ سکتے۔ ٹھہرے، اتنی جلدی فیصلہ نہ سنائیں، فرح اور ثریا کا ووٹ میری طرف ہے، عقیل احمد نے کہا اور چھوٹی بہنوں سے تہکمانہ لہجے میں بولا، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں تمہاری اور اس گھر کی بہتری کے لیے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ماموں ہماری دکان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بولو، کیا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ دونوں لڑکیوں کو بھائی کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف جواب سن کر ان پر جھپٹ پڑے گا۔ دونوں نے مدد طلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں نے کہا، نہ میری طرفداری کرو اور نہ بھائی کی، سچی بات کرو۔ ثریا نے بھائی سے نظریں چراتے ہوئے کہا، امی، ہمارا فیصلہ وہی ہے جو آپ کا ہے۔ فرح نے کہا، میرا بھی وہی جواب ہے جو باجی کا ہے۔ اب بولو، صابرہ بی بی نے عقیل سے کہا، بہنوں نے تمہارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، میرا فیصلہ بھی تمہارے خلاف ہے۔ جتنا اختیار تمہیں باپ کی جائیداد پر ہے اتنا تمہاری ان دونوں بہنوں کو بھی ہے، اور میرا اختیار ان کے ساتھ شامل ہو کر تمہارے اختیار سے بڑھ جاتا ہے۔ عابد حسین سر جھکائے چپ بیٹھا تھا، اسے بھانجے کی زبان درازی سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میں مرد ہوں، عقیل احمد ذرا بھی جھکنے پر تیار نہیں تھا، اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرا اختیار سب سے زیادہ ہے۔ بیٹیاں 2 ہوں یا 4، وہ نہ دکان چلا سکتی ہیں اور نہ کاروبار کر سکتی ہیں۔ جب بات کاروبار کی ہوگی تو فیصلہ بیٹے کا چلے گا۔ جب بیٹے خود غرضی پر اتر آئیں تو بیٹیوں کو روزی کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ عقیل نے استہزائیہ لہجے میں کہا، کیوں نہیں، انہیں بنا سوار کا دکان پر بٹھا دیں، گاہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ صابرہ بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
اس نے جوتی اتار لی اور بیٹے کو مارنے کا قصد کیا، مگر نا خلف بیٹا بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ صابرہ بی بی نے بستر پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ لڑکیاں تو پہلے ہی روحانسی ہو رہی تھیں، انہوں نے بھی ماں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ عقیل احمد شام کو گھر آیا تو بہت چپ چپ سا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، پھر ماں کے پاس گیا اور بولا، امی مجھے معاف کر دیں۔ صابرہ بی بی بہت غصے میں تھی، اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، عقیل نے مزید کہا، کل سے میں دکان پر بیٹھنا شروع کر دوں گا۔ صابرہ بی بی یہ سن کر دل میں بہت خوش ہوئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بیٹے کو غلطی کا احساس ہو گیا اور متوقع معاشی بحران ٹل گیا۔ وہ اسی وقت تیار ہو کر بھائی کے گھر گئی اور اسے بیٹے کی ذہنی تبدیلی کے بارے میں بتایا۔ میں مطمئن نہیں ہوں، عابد حسین نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ لڑکا کوئی چال چل رہا ہے۔ دکان کی چابیاں اس کے حوالے کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ صابرہ بی بی یہ سمجھی کہ اس کا بھائی رنجش کی وجہ سے خدشے کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے اس نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تاہم اگلے روز اس نے عقیل سے کہا کہ دکان کی چابیاں لینے سے پہلے وہ جا کر ماموں سے معافی مانگے۔ عقیل نے اس بات پر کوئی جرأت نہیں کی اور ماموں کے پاس جا کر اپنی بدتمیزی کی معافی مانگ لی۔ صابرہ بی بی نے اسے دکان کی چابیاں دے دیں اور اس نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ کسی کو اس کی نیت کا علم نہیں تھا۔ ایک ماہ تک وہ باقاعدگی سے دکان پر جاتا رہا اور گھر میں پیسے بھی دینے شروع کر دیے۔ تاہم وہ درپردہ دکان بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک مہینے کے بعد اسے ایک موزوں گاہک مل گیا۔ اس نے 2.25 لاکھ میں دکان فروخت کر دی اور رقم لے کر کراچی چلا گیا۔ اس سانحے سے صابرہ بیگم اور اس کی بیٹیوں پر جو گزری وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کراچی پہنچ کر عقیل احمد نے کینٹ اسٹیشن کے پاس ایک چھوٹے سے ہوٹل میں قیام کیا اور کاروبار کے سلسلے میں لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ ساری رقم کو وہ نقدی کی صورت میں ساتھ لے گیا تھا۔ یہ رقم اس سوٹ کیس کے خفیہ خانے میں بند تھی جو اس نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنوایا تھا۔ چونکہ اسے اپنی دانشوری پر بہت ناز تھا، اس لیے اس نے ہر کام ایک اصول کے تحت کیا تھا۔ ساری رقم کو نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ بھی اس نے ایک اصول کے تحت کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے رقم بینک میں جمع کروائی تو محکمہ انکم ٹیکس کو پتہ چل جائے گا اور وہ ایک بڑا حصہ انکم ٹیکس کے طور پر طلب کر لیں گے۔ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ نقد رقم پاس رکھنا خطرناک تھا۔ اس نے سوٹ کیس میں خفیہ خانہ بنوا کر بظاہر بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، مگر اسے یہ خیال نہیں آیا کہ سوٹ کیس رقم اور خفیہ خانے سمیت چوری بھی ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے وطنی دوست غلام نبی سے ملنے کے لیے ہوٹل سے نکلا۔ اس کے پاس جو ایڈریس تھا اس کے مطابق غلام نبی ضیاء الحق کالونی میں رہتا تھا، چونکہ یہ کالونی پاکستان کے ایک سابق صدر کے نام سے موسوم تھی۔ اس لیے عقیل احمد کا خیال تھا کہ وہ کراچی کے فیشنیبل علاقوں میں شمار ہوتی ہوگی۔ لیکن ٹیکسی ایک تنگ سی گلی کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی اور ڈرائیور نے کہا، لو جی آپ کی کالونی آ گئی، اس سے آگے ٹیکسی نہیں جا سکتی۔ عقیل احمد نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے آس پاس کا جائزہ لیا۔ ایک طرف نشیبی جگہ تھی جس کے اندر کچرا بھرا ہوا تھا۔ اس کچرے کی بدبو سے پوری فضا میں تعفن پھیلا ہوا تھا۔ 2 کچرا چننے والے لڑکے جنہوں نے میلے کچلے بورے کندھوں پر ڈال رکھے تھے اس کچرے سے کاغذ اور کارآمد چیزیں چن رہے تھے۔ سائے میں ایک کیچڑ آلود کتا بیٹھا ہوا تھا اور غالباً تازہ کچرے کی آمد کا منتظر تھا۔ قریب ہی نصف درجن بچے بنٹے کھیل رہے تھے۔ ان کے لباس بوسیدہ اور پیر ننگے تھے۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے پر چند ٹھیلے والے بھی موجود تھے جو باسی سبزیاں اور گلے سڑے پھل بیچ رہے تھے۔ میرے بھائی یہ کہاں لے آئے ہو؟ عقیل احمد نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ میں نے تمہیں ضیاء الحق کالونی چلنے کے لیے کہا تھا، یہ تو کوئی جھگی کالونی معلوم ہوتی ہے، ڈرائیور نے عقیل احمد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کراچی میں پہلی دفعہ آئے ہو۔ پہلی دفعہ نہیں،
दूसरी दफ़ा आया हूँ। अकील ने ड्राइवर के तंज़िया लहजे को नज़रअंदाज करते हुए कहा। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तुम इतना भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि साबिक सदर के नाम की कॉलोनी इतनी गंदी नहीं हो सकती? ये मामूली बात है। कराची में इससे भी बढ़कर कारनामे हो सकते हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो नीचे उतरकर किसी से भी पूछ लो। अकील ने गुजरते हुए शख्स को रोककर पूछा, भाई साहब, ज़ियाउल हक कॉलोनी यही है? जी हाँ, यही है, मज़कूरा शख्स ने जवाब दिया। अकील को इस बात से दोहरा सदमा हुआ। एक सदमा यह हुआ कि साबिक सदर पाकिस्तान के नाम से जो कॉलोनी बनाई गई थी वो किसी तरह भी सदर के शान नहीं थी, और दूसरा सदमा इस बात पर हुआ कि इसका दोस्त इस 3rd क्लास इलाके में रहता था। इसने तो कहा था कि इसका कारोबार खूब फल फूल रहा था और वो लाखों में खेलता था। अकील ने टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और नीचे उतरकर आसपास का जायज़ा लेने लगा। कुछ फासले पर मेन रोड नज़र आ रही थी, जिसकी दूसरी जानिब शानदार बंगले नज़र आ रहे थे, लेकिन इस कॉलोनी की गलियां कच्ची और नाहमवार थीं। झुग्गी नुमा मकानात तंग और नीम तारीख थे। अकील ने एक परचून फरोश से गुलाम नबी का पता पूछा और इसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। वो तंग सी गली नशेब की तरफ जा रही थी। बिलाखिर इसका इख्तिताम लियारी नदी पर जाकर हुआ। नदी के दरमियानी हिस्से में गटर का पानी रवां तवां था और इधर उधर कचरे के अंबाल लगे हुए थे। इस गंदे नाले और कचरे के इर्द गिर्द मुस्तकबिल के मेहमान शोर व गुल मचाते हुए खेल रहे थे। अकील ने नाक पर रुमाल रखा और अंदाज़ा लगाया कि परचून फरोश ने इसकी सही रहनुमाई नहीं की थी। वो वापस पलटा और यहाँ से पूछता हुआ एक ऐसे दरवाजे पर पहुँच गया जो दूसरे मकानों के मुकाबले में निस्बतन अच्छा था। इस पर नाम की तख्ती भी लगी हुई थी, जिस पर लिखा था, चौधरी गुलाम नबी ट्रांसपोर्टर। अकील ने दरवाजे पर दस्तक दी और गली के दूसरे मकानों का जायज़ा लेने लगा। ज़्यादातर मकान की छतें सीमेंट की चादरों की बनी हुई थीं और बाज़ दरवाज़ों पर टाट के पर्दे लटक रहे थे। दरवाजे पर चूड़ियों की खनक सुनाई दी और किसी औरत ने पूछा, आपको किससे मिलना है? अकील ने अपना तारुफ कराने के बाद गुलाम नबी के बारे में पूछा। वो तो घर पर नहीं है, लेकिन आप एक मिनट ठहरें, मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ। औरत नौजवान और खूबसूरत थी। अकील सोचने लगा कि गुलाम नबी के बीवी बच्चे तो उसके आबाई शहर में थे। वो औरत पता नहीं कौन थी। चंद लम्हों के बाद वो औरत अकील को एक छोटे से नीम तारीख ड्राइंग रूम में ले गई। आप गुलाम नबी की? अकील ने कहना शुरू कर दिया। जी, मैं इनकी बीवी हूँ, औरत ने कहा। मेरा नाम नसरीन है। आप क्या पीना पसंद करेंगे, ठंडा या गरम? अकील इसकी बेतकल्लुफ़ी पर हैरान हो रहा था। वो पहली दफ़ा इससे मिला था, लेकिन इसने बग़ैर किसी तस्दीक के इसे अंदर बिठा लिया था और इसके लबो लहजे में कोई हिजाब भी नहीं था। आप कोई तकल्लुफ़ ना करें, अकील ने कहा। मैं होटल से खा पी कर आया हूँ। गुलाम नबी कब तक आ जाएंगे? बस वो आने ही वाले होंगे। वो दोपहर का खाना घर पर ही खाते हैं। 1:30-2 बजे तक आ जाते हैं। मुझे यकीन है कि वो आपको खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देंगे। अकील ने कदरे तामुल करते हुए कहा, मैं पहली दफ़ा आपके घर आया हूँ। आपने मुझे बग़ैर तस्दीक के अंदर बिठा लिया है। मेरा ख्याल है कि आपको एहतियात करनी चाहिए थी, और शायद गुलाम नबी भी इस बात को पसंद ना करें। उन्होंने कल रात ही आपका जिक्र किया था। मेरा जिक्र किया था? अकील को ताज्जुब हुआ। कल लोधरा से फ़ोन आया था। गुलाम नबी के चचा ने फ़ोन किया था। उन्होंने बताया था कि आप कारोबार के सिलसिले में कराची आ रहे हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मिलने आएंगे। अकील ये सुनकर चौंका। इसने पूछा, गुलाम नबी के चचा ने मेरे बारे में और क्या कहा था? तफसील तो मुझे मालूम नहीं है। अकील परेशान हो गया। उसने अंदाज़ा लगाया कि फ़ोन उसकी माँ या मामू ने कराया होगा और यकीनन इसका पोल भी खोल दिया होगा। आप बैठें, नसरीन ने कहा। मैं चूल्हा हल्का करके आती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं इधर बातों में लगी रहूँ और उधर हांडी चल जाए। अजीब औरत है, अकील ने सोचा। इसे चूल्हा हल्का करके इधर आने की क्या ज़रूरत है?
یہی کیا کم ہے کہ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں ماں نے اس کے خلاف رپورٹ نہ درج کرا دی ہو اور غلام نبی نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ وہ اسے باتوں میں لگائے رکھے اور جانے نہ دے۔ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ نسرین دروازے میں نمودار ہوئی۔ غلام نبی آنے ہی والے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، عقیل نے بہانہ تراشا۔ مجھے غلام نبی کی عدم موجودگی میں اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی آپ گھر میں اکیلی معلوم ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں واقعی عقیل احمد ہوں یا کوئی اور ہوں؟ عقیل نے ایک اور دلیل دی۔ یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ نسرین نے بھی ذہانت کا ثبوت دیا۔ کراچی میں آپ نوارد ہیں، آپ کا نام ہمارے جاننے والوں کو بھی نہیں معلوم، اور یہ نام اتنا عام فہم بھی نہیں ہے۔ نہ ہی آپ کے نام سے کوئی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ چور ڈاکو بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ نسرین نے ہنس کر کہا، آج کل کے ڈاکو نام بتانے کا تکلف نہیں کرتے، وہ اندر گھستے ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ آپ شکل سے ڈاکو نہیں لگتے، لیکن آپ کی گھبراہٹ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں واردات وغیرہ کر کے آئے ہیں۔ وہ خاتون عقیل کی توقع سے بڑھ کر ہوشیار اور بے باک ثابت ہو رہی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے۔ عقیل نے دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ میں شام کے وقت آ جاؤں گی۔ اگر آپ اس طرح چلے گئے تو میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ غلام نبی یہ سمجھیں گے کہ میں نے کسی سے خفیہ دوستی لگا رکھی ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کون آیا تھا؟ یہ چھوٹی آبادی ہے، نسرین نے کہا۔ یہاں کے لوگ اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے گھروں پر نظر رکھتے ہیں۔ شام تک غلام نبی کو یہ بات ضرور معلوم ہو جائے گی کہ اس کی عدم موجودگی میں ایک اجنبی اس کے گھر آیا تھا اور اس کے آنے سے پہلے واپس چلا گیا تھا۔ دلیل معقول تھی۔ عقیل سر کھجاتے ہوئے بولا، کیا غلام نبی کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے؟ نسرین نے بڑی ادا سے کہا، مجھے تو خود بھی اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بڑی دل نواز سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی، جس میں عقیل کو ایک پیغام سا محسوس ہوا تھا۔ اس مسکراہٹ سے اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی، اور قبل اس کے کہ اسے کوئی حرکت سرزد ہوتی، دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ لو جی، آ گئے آپ کے دوست، نسرین نے کہا اور جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ عقیل دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا اور رومال سے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد غلام نبی کمرے میں داخل ہوا اور بڑی گرم جوشی سے عقیل کو گلے سے لپٹا لیا۔ وہ عقیل سے 5-6 سال بڑا تھا اور اس کا جسم قدرے فربا تھا۔ کیوں بھائی شہزادے، کیا حال ہے؟ اس نے کہا۔ سب خیریت ہے نا؟ ٹھیک ٹھاک ہو نا؟ ہاں ہاں، خدا کی بڑی مہربانی ہے، عقیل نے کہا۔ تم سناؤ، بزنس کیسا چل رہا ہے؟ بزنس بالکل ٹھیک ہے، غلام نبی نے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ سامان ہوٹل میں ہے۔ ہوٹل میں کیوں بھائی؟ یہ اتنا بڑا گھر کب کام آئے گا؟ ابھی کھانا کھا کر چلتے ہیں، اپنی گاڑی میں تمہارا سامان لے آئیں گے، اور میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ غلام نبی نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، نسرین بیگم، جلدی سے کھانا لگا دے، میرا یار بہت دور سے آیا ہے۔ عقیل نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ تم نے دوسری شادی کب کی ہے؟ اپنی بھابھی سے تمہارا تعارف تو ہو گیا ہے نا؟ ہاں، تعارف تو ہو ہی گیا ہے۔ تعارف نہ ہوتا تو اندر کیسے بیٹھا ہوتا؟ لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ او یار، ادھر کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی، میں کسی کام والی کی تلاش میں تھا، بس اتفاق سے گھر والی مل گئی، میں نے سوچا کہ فی الحال اسی سے کام چلاؤ۔ یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم بیوی کو کام چلانے کا ذریعہ سمجھتے ہو؟ یہ کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے، اصل کہانی میں تمہیں پھر کبھی سناؤں گا۔ ویسے ہے کیسی؟ عقیل نے تامل کرتے ہوئے کہا، کافی ہوشیار اور سکڑ لگتی ہے۔ پہلی بات ٹھیک ہے اور دوسری غلط ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم اپنی سناؤ، تمہارا کیا سلسلہ ہے؟
میں کیا سناؤں؟ میرے آنے سے پہلے میری خبر یہاں پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بات تمہیں نسرین نے بتائی ہوگی۔ دیکھا کتنی ہوشیار ہے میری بیگم۔ کل شام کو چاچے کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تم کاروبار کی نیت سے کراچی آ رہے ہو۔ اور کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا کہ تم اپنی ماں کو ناراض کر کے ادھر آ گئے ہو۔ ماں چاہتی تھی کہ میں پرچون کی دکان چلاؤں، لیکن وہ کام میرے بس کا نہیں تھا۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا کاروبار جو میری تعلیم اور شان کے مطابق ہو۔ لہٰذا تم نے باپ کی دکان بیچ دی اور ماں کو بتائے بغیر کراچی آ گئے۔ غلام نبی، بات یہ ہے کہ بڑے کام کرنے کے لیے فیصلے بھی بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ ماں مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی اور کوئی دوسرا راستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یار میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، مگر تم تو بالکل وہ نکلے، وہ کیا کہتے ہیں، چیک آف۔ اس نے اپنی بات پر کہا لگایا اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تم بڑے کام کی بات کرتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑا کام کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا کام ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ جو شخص یہ کام نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت جوتے کے تلوے پر لگی ہوئی مٹی سے بھی کم ہے۔ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک ٹیکسی اور ایک ویگن ہے۔ یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی طفیل ہے۔ یہ باتیں پھر کبھی کر لینا۔ عقیل نے اس کی بات کاٹی۔ میں تمہارے پاس کاروبار کے سلسلے میں مشورہ کرنے آیا ہوں۔ مجھے کاروبار کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ رقم کتنی ہے تمہارے پاس؟ رقم بہت ہے، عقیل نے جواب دیا۔ اس نے ایک فیصلہ یہ بھی کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو رقم کے بارے میں معین طور پر نہیں بتائے گا۔ اگر فوراً کمائی والا کام شروع کرنا چاہتے ہو تو 2 ویگنیں خرید لو۔ غلام نبی نے اسے مشورہ دیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ عقیل کے پاس زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے ہوں گے۔ میں تمہیں روٹ پرمٹ والی ویگنیں لے دوں گا۔ صبح ویگنیں خریدو، شام کو کمائی شروع۔ غلام نبی نے مشورے کے ساتھ ہی کمیشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اگر عقیل نے اس کے ذریعے ویگنیں خریدیں تو وہ کم سے کم 10-12 ہزار روپے بطور کمیشن ضرور کما لے گا۔ حالانکہ اس کے چچا نے فون پر کہا تھا کہ وہ عقیل کا اتا پتہ معلوم کر کے اسے فوراً فون کرے، کیونکہ عقیل کی ماں بہت پریشان تھی اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ کراچی آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، کیونکہ عقیل اس آبائی دکان کو بیچ کر کراچی چلا گیا تھا جو ان کی روزی کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن غلام نبی نے خود غرضی کی وجہ سے اپنا فائدہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے ٹرانسپورٹ کا کام پسند نہیں ہے، عقیل نے کہا۔ سنا ہے کہ اس میں بہت جھنجھٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر مل کر گھپلا بھی کر سکتے ہیں۔ آدمی ہوشیار ہو تو اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ شروع کے چند روز تمہیں خود ویگن میں سفر کرنا پڑے گا۔ اس طرح تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے پھیرے میں کتنی آمدنی ہوئی، پورے دن میں کتنی آمدنی ہوتی ہے اور ڈیزل کتنا خرچ ہوتا ہے۔ میں دراصل کوئی صاف ستھرا کام کرنا چاہتا ہوں۔ سارا دن ویگن میں سفر کرنے کے بعد تو آدمی ویسے ہی بھوت بن جاتا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا ایک چھوٹا سا دفتر ہو جس میں ایک خوبصورت سی سیکرٹری ہو۔ غلام نبی نے استہزائیہ لہجے میں کہا، پیارے، دفتر کا خواب دیکھنا آسان ہے لیکن دفتر چلانا بہت مشکل ہے۔ بہت پیسہ چاہیے اس کے لیے۔ آدمی میں جذبہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جہاں تک پیسے کی بات ہے تو خدا کے فضل سے پیسہ بھی ہے۔ پیسہ تو ضرور ہوگا، لیکن ایک بات میں ابھی بتا دیتا ہوں، اس شہر میں تجربے اور تعلقات کے بغیر کاروبار کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے پہلے کوئی چھوٹا موٹا کام کرو، اپنے پیر جماؤ اور پھر بڑے کام میں ہاتھ ڈالو۔ اتنے میں نسرین کھانا لے کر آ گئی اور کھانا لگانے کے بعد شوہر کے پرزور اصرار پر خود بھی کھانے میں شریک ہو گئی۔ کھانے کے دوران غلام نبی نے بیوی سے کہا، نسرین، میں نے عقیل سے کہہ دیا ہے کہ یہ اپنا سامان لے کر ادھر ہی آ جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مالک آپ ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، نسرین نے جواب دیا۔ عقیل نے کہا، میں فی الحال ہوٹل میں ہی ٹھیک ہوں، جب ضرورت محسوس ہوئی تو میں بتا دوں گا۔ آپ کے دوست اونچے خیالات کے آدمی لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ کالونی پسند نہیں آئی، نسرین نے کہا، اور پتہ نہیں
میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی پسند آیا ہے یا نہیں؟ کھانا بہت مزیدار ہے، عقیل نے کہا، اور آپ کا گھر بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ علاقہ واقعی پسند نہیں آیا۔ یہ شہر سے دور بھی ہے اور یہاں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا بات ہے؟ غلام نبی نے پوچھا۔ دراصل میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ بوجھ کس بات کا؟ کھانا تو گھر میں پکتا ہی ہے، 4 روٹیاں تمہاری بھی پک جائیں گی۔ لیکن عقیل وہاں رہنے پر تیار نہیں ہوا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اسے پھانسا جا رہا تھا، تاہم اس نے وعدہ کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً ملنے آتا رہے گا۔ غلام نبی نے اسے اپنے چند کاروباری دوستوں کے پتے دیے جو مختلف قسم کا کاروبار کرتے تھے اور اسے مفید مشورہ دے سکتے تھے۔ عقیل احمد ہوٹل کے کمرے میں پہنچا اور سب سے پہلے سوٹ کیس کا جائزہ لیا۔ ڈھکنا کھولتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہینڈل کے ساتھ وہ ایک باریک سا دھاگا باندھ گیا تھا جس کا زیادہ حصہ سوٹ کیس کے اندر تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ڈھکنا کھولا گیا تو دھاگا باہر آ جائے گا۔ اب وہ دھاگا غائب تھا اور کپڑے بھی اپنی جگہ سے ہلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی غیر حاضری میں سوٹ کیس کھولا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے جلدی سے کپڑے باہر نکالے اور خفیہ خانہ چیک کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ رقم محفوظ تھی۔ نامعلوم چور خفیہ خانے تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ عقیل نے سامان پیک کیا اور فوراً مینیجر کے پاس پہنچا۔ کیا آپ نے اپنے ہوٹل میں چوروں کو ملازم رکھا ہوا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا؟ ادھیڑ عمر مینیجر نے پوچھا۔ کیا آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے؟ کوئی شخص میرے سوٹ کیس کی تلاشی لیتا رہا ہے، لیکن خوش قسمتی سے اس میں کوئی قیمتی چیز یا نقدی وغیرہ نہیں تھی۔ مینیجر نے فون پر کاؤنٹر کلرک سے پوچھا کہ عقیل احمد کے کمرے میں صفائی وغیرہ کرنے کون گیا تھا؟ کاؤنٹر کلرک کا جواب سننے کے بعد اس نے کہا کہ مذکورہ بیرے کو اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ چند منٹوں کے بعد ایک چاقو چوبند قسم کا بیرا نیپکن کندھے پر ڈالے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، یس سر۔ ان کے کمرے کی صفائی تم نے کی تھی؟ مینیجر نے عقیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمرے کا نمبر 25 ہے۔ یس سر، میں نے صفائی کی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے سوٹ کیس کی تلاشی لیتے رہے تھے۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، بیرے نے جلدی سے کہا۔ میں 3 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، میں نے کبھی ایک دن کا بھی چوری نہیں کیا۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، عقیل نے کہا۔ میں سوٹ کیس کے ہینڈل سے ایک دھاگا باندھ گیا تھا، وہ دھاگا غائب ہے اور کپڑے بھی ہلے جلے ہوئے تھے۔ یہ تو میں نے نہیں دیکھا، بیرے نے آنکھیں جھپکائیں۔ کوئی اور شخص اندر نہ گیا ہو؟ اور کون جا سکتا ہے؟ مینیجر گرجا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، ہوٹل میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، مہمان بھی آتے ہیں، مہمانوں کے ملنے والے بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی سودا بیچنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ میں ایسے ہوٹل میں نہیں رہ سکتا جہاں حفاظت کا کوئی انتظام نہ ہو، عقیل نے کہا۔ میرا حساب کر دیں۔ مینیجر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ مطمئن نہیں ہوا اور حساب کر کے ہوٹل چھوڑ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ہنوز بے ترتیب تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر رقم چوری ہو جاتی تو خودکشی کے سوا اس کے سامنے کوئی راستہ نہ ہوتا۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک نسبتاً اچھے ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ اگرچہ وہاں کرایہ دگنا تھا مگر سیکورٹی کا انتظام بہتر نظر آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ساری جمع پونجی سے محروم ہونے کی نسبت زیادہ کرایہ بہرحال بہتر تھا، تاہم اسے ایک خیال نہیں آیا کہ اصل خطرہ رقم کو سوٹ کیس میں رکھنے میں تھا۔ ہوٹل تبدیل کرنے سے اسے ایک فائدہ یا نقصان یہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کی گرفت میں آنے سے بچ گیا۔ غلام نبی نے اسی روز اپنے چچا کو فون کر کے عقیل کے بارے میں بتا دیا تھا۔ 2 روز کے بعد صابرہ بی بی اور عابد حسین کراچی پہنچے اور غلام نبی کو ساتھ لے کر سیدھے اس ہوٹل میں پہنچے جہاں عقیل ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن مینیجر نے بتایا کہ عقیل ہوٹل کے ملازموں پر چوری کا الزام لگا کر وہاں سے چیک آؤٹ کر گیا تھا۔ یہ خبر سن کر صابرہ بی بی سخت پریشان ہو گئی۔ اسے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا کہ اس کا بیٹا پردیس میں سب کچھ لٹا بیٹھے گا۔ اس خبر سے اس کا خدشہ مزید یقینی ہو گیا۔ وہ 2 ہفتے تک بیٹے کو تلاش کرتی رہی
اور بالآخر مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ عقیل احمد کو دوسرے ہی دن ماں کی آمد کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ غلام نبی نے اسے کاروباری دوستوں کے جو پتے دیے تھے، ان میں حاجی محمد اسماعیل نامی ایک ایکسپورٹر کا پتہ بھی تھا۔ اس کا دفتر سبزی منڈی کے قریب تھا۔ وہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک کو فروٹ برآمد کرتا تھا۔ عقیل احمد دن کے 12 بجے اس کے دفتر پہنچا اور غلام نبی کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا تو آپ ہیں عقیل احمد، حاجی اسماعیل نے کہا۔ غلام نبی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا ہے، وہ آپ ہی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ میرے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ عقیل نے تعجب سے کہا۔ آپ کی والدہ اور ماموں کراچی آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اوہ اچھا، عقیل اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ میں ادھر سے فارغ ہو کر سیدھا ان کے پاس جاتا ہوں۔ غلام نبی بتا رہا تھا، کیا آپ کراچی میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ پھل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس خلیج کے ممالک میں کچھ پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ ہمارا حساب کتاب بہت سیٹ ہے۔ ہم وقت پر صحیح مال بھیجتے ہیں اور وہ صحیح قیمت دیتے ہیں۔ وہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کام کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ ایک دم ایکسپورٹر نہیں بن سکتے۔ کچھ عرصہ آپ کو منڈی میں لوکل کام کرنا پڑے گا۔ جب آپ کو قیمت اور کوالٹی کا تجربہ ہو جائے تو پھر ایکسپورٹ کے بارے میں کام شروع کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی موزوں پارٹی ہونی چاہیے اور ممکن ہے کہ پارٹی کی تلاش کے لیے آپ کو خود باہر جانا پڑے۔ عقیل احمد اس ساری تفصیل سے خاصا مایوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اتنے لمبے چوڑے گورکھ دھندے میں تو اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو سکتی تھی۔ تجربہ حاصل کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انحصار آپ کی محنت پر ہے، حاجی اسماعیل نے کہا۔ اس میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور 2 سال بھی۔ عقیل اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حاجی اسماعیل کا شکریہ ادا کیا اور دفتر سے نکل کر سبزی منڈی میں پہنچ گیا۔ وہاں آس پاس کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور گلی سڑی سبزیوں کی سڑان پھیلی ہوئی تھی۔ عقیل احمد کی نظر میں وہ جگہ پرچون کی دکان سے بھی بدتر تھی۔ اس نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ وہ پھلوں کا کاروبار نہیں کرے گا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں غلام نبی اسے تلاش کرتا ہوا ادھر نہ آ نکلے۔ بس وہ وہاں سے نکل کر اپنے ہوٹل جا پہنچا۔ اس کا کمرہ مکفل تھا اور سوٹ کیس کے ہینڈل میں بندھا ہوا دھاگا بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ اگلی صبح عقیل احمد نے ان لوگوں سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا جن کے پتے اسے غلام نبی نے دیے تھے۔ اس کی بجائے اس نے ڈائریکٹری سے چند کاروباری لوگوں کے نمبر حاصل کیے اور انہیں باری باری فون کرنے لگا۔ وہ اپنا تعارف کرانے کے بعد کہتا، سر، میں کاروبار کرنے کے لیے کراچی آیا ہوں، یہاں میری کوئی جان پہچان نہیں ہے، مجھے اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ 3 آدمیوں نے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ 5ویں نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہیں اور 2 نے اسے ملاقات کا وقت دے دیا۔ پہلے کا نام حمید اللہ خان تھا، اس نے 3 بجے کا وقت دیا تھا۔ دوسرے کا نام ہارون کریم تھا، اس نے اگلے روز صبح 8 بجے کا وقت دیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عقیل تیار ہو کر حمید اللہ کے دفتر میں پہنچا۔ وہ ایک جدید عمارت کی دوسری منزل پر واقع ایک شاندار دفتر تھا۔ وہاں نصف درجن کے قریب دفتری اسٹاف اپنے کام میں مصروف تھا۔ عقیل ایک قریبی میز پر گیا اور حمید اللہ خان کے بارے میں پوچھا۔ تاہم حقیقت یہ تھی کہ وہ دفتر کی شان و شوکت دیکھ کر خاصا مرعوب ہو گیا تھا۔ آپ کس سلسلے میں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ میز پر بیٹھے ہوئے اسمارٹ شخص نے پوچھا۔ میں اسے کچھ کاروباری مشورہ کرنا چاہتا ہوں، عقیل نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے 3 بجے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ میرا نام عقیل احمد ہے۔ اسمارٹ شخص نے عقیل کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھیں۔ عقیل کرسی پر بیٹھ گیا اور اسمارٹ شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ عقیل کو بالکل بھول ہی گیا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ اپنی کرسی سے اٹھا
عقیل سے دوبارہ نام پوچھا اور داہنی طرف واقع کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا اور عقیل کو اشارے سے اندر جانے کے لیے کہا۔ دروازے پر لگی ہوئی خوبصورت تختی پر حمید اللہ خان مینیجنگ ڈائریکٹر لکھا ہوا تھا۔ عقیل نروس سا اندر داخل ہوا اور سلام کر کے اپنا تعارف کرایا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر 55-56 سال کا ایک فربہ اندام شخص تھا۔ اس کا چہرہ بچوں جیسا پھولا پھولا سا تھا۔ بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بزنس کرنا چاہتے ہو؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، عقیل نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ میں کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتا ہوں جو صاف ستھرا ہو اور تھوڑے سرمائے سے کیا جا سکتا ہو۔ مثلاً کتنے سرمائے سے؟ اس لمحے اسمارٹ ملازم کمرے میں داخل ہوا اور ایک فائل ایم ڈی کے سامنے رکھی۔ عقیل احمد نے اپنے سرمائے کے بارے میں تھوڑی سی مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے کہا، فی الحال میں 3 لاکھ روپے لگا سکتا ہوں۔ حمید اللہ خان نے چونک کر پوچھا، کتنے لاکھ؟ 3 لاکھ۔ موٹے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ایک جھٹکے سے اپنی کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی۔ اس کا پھولا ہوا پیٹ تھر تھرانا شروع ہو گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس پر ہنسی کا دورہ پڑنے والا تھا۔ واجد علی، تم نے سنا؟ اس نے کتنی رقم بتائی ہے؟ واجد علی اس اسمارٹ ملازم کا نام تھا جو فائل لے کر اندر آیا تھا۔ اس نے کہا، سر میرے کانوں میں 3 لاکھ کی آواز پڑی ہے۔ موٹے باس نے میز پر ہاتھ مارا اور بے تحاشا ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہنسی کا دورہ اتنا شدید تھا کہ منٹوں تک وقفے سے جاری رہا۔ ویسے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں جی تحصیل لودھراں کا رہنے والا ہوں۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، ایم ڈی اپنے آنسو اور پسینہ پونچھتے ہوئے بولا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ایسا کرو، ایک سوزوکی پک اپ خرید لو، 25-30 ہزار روپے میں مل جائے گی۔ سر میں کوئی صاف ستھرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، عقیل نے کہا۔ وہ اس موٹے بزنس مین کی ہنسی کے باعث مزید نروس ہو گیا تھا۔ میاں، کام کوئی بھی ہو، صفائی کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا ہے، ایم ڈی اپنی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ سوزوکی کے علاوہ 1 دیگ، 100 پلیٹیں، 100 گلاس، 100 چمچے اور 2 بالٹیاں خرید لو، ٹھیک؟ دیگ میں بریانی تیار کراؤ اور ٹھیک 12 بجے بولٹن مارکیٹ پہنچ جاؤ۔ سر آپ مذاق کر رہے ہیں، عقیل نے کہا۔ ایم ڈی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بریانی کا نام ہوگا بابو بریانی۔ سوزوکی کے چاروں طرف کپڑے کے بینر لگے ہوں گے جن پر یہ مضمون لکھا ہوگا، بابو لوگ کے لیے سستا لنچ، بابو بریانی، صرف 50 روپے میں 1 پلیٹ بریانی، پہلے آئیے پہلے پائیے اور پیٹ بھر کے جائیے۔ کراچی کی واحد بریانی جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کی جاتی ہے، غلط ثابت کرنے والے کو 500 روپے نقد انعام۔ سر اگر میں نے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں اپنی دکان بیچ کر کراچی کیوں آتا، عقیل نے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال آپ کے مشورے کا شکریہ۔ بات ختم کرتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ واحد اس کے پیچھے باہر نکلا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ عقیل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم بھی مذاق کر لو۔ میرا مشورہ مانو تو واپس لودھراں چلے جاؤ اور وہاں پرچون کی دکان کھول لو۔ پرچون کی دکان؟ عقیل نے آنکھیں جھپکائیں۔ ہاں پرچون کی دکان، واجد علی نے کہا۔ اس شہر میں بڑے بڑے گرو پڑے ہیں جو تم جیسے سیدھے سادے لوگوں کی بو سونگھتے پھرتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے شخص کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر بھیک مانگتے پھرو گے۔ عقیل احمد کی غیرت جوش میں آ گئی، بولا، میں بھی کسی سے کم گرو نہیں ہوں، میرا نام عقیل احمد ہے اور میں گریجویٹ ہوں۔ عقیل کا مطلب ہے بہت زیادہ عقل مند آدمی۔ کسی دن اسی شہر میں میرے پاس اس سے بھی اچھا دفتر ہوگا۔ جیسے تمہاری مرضی بھائی، واجد علی نے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، خود کو عقل مند کہنا دراصل اپنی حماقت کا ثبوت دینا ہے۔ اور ہاں، جب تم اپنا دفتر بنا لو تو مجھے ایک فون ضرور کر دینا،
میرا نام واجد علی ہے، میں اس کمپنی کا سیلز آفیسر ہوں۔ عقیل احمد چونکہ اپنی تئیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، اس لیے اس نے واجد علی کے مشورے کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جس بزنس مین نے اپنا نام ہارون کریم بتایا تھا، اس کا دفتر میٹھا در کی ایک قدیم عمارت میں تھا۔ یہ سارا علاقہ ہی قدیم ہے، یہاں 100 سال پرانی عمارتیں ہیں، جن میں سے بیشتر کی میعاد پوری ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی موسم برسات میں منہدم ہو سکتی ہیں، لیکن ان عمارتوں کے مکین گوناگوں مجبوریوں کے باعث ان میں رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس علاقے کی اندرونی گلیاں تنگ ہیں اور وہاں سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کا گزر کم ہی ہوتا ہے۔ عقیل احمد 7:45 بجے وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت بمبئی بازار والی مرکزی سڑک تقریباً سنسان پڑی تھی اور چند خاکروب گلیوں میں صفائی کر رہے تھے۔ سوائے چند کھانے پینے کی دکانوں کی تمام دکانیں بند تھیں۔ ہارون کریم نے اپنا دفتر پہلی منزل پر بتایا تھا۔ عقیل احمد تاریک اور گندی سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا اور خالی راہداری میں نظر دوڑائی۔ تاریک راہداری کے ایک کھلے ہوئے دروازے میں اسے ایک سر نظر آیا جو فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھا اور دروازے پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر نظر ڈالی۔ اس پر یہ عبارت لکھی تھی: طولانی سنز، امپورٹرز، ایکسپورٹرز، سپلائرز اینڈ کمیشن ایجنٹس۔ دفتر کا پہلا کمرہ تاریک تھا، اگلے کمرے میں ٹیوب لائٹ چل رہی تھی اور اب اندر سے ٹائپ مشین کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ عقیل نے انگلیوں کی پوروں سے دروازے پر دستک دی اور تاریک کمرے سے گزر کر روشن کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں 3 پرانی میزیں اور کچھ شکستہ کرسیاں رکھی تھیں۔ دیوار کے ساتھ ایک بدرنگ فائلنگ کیبنٹ اور ایک شیلف رکھا تھا۔ سیمنٹ کا فرش قالین سے محروم تھا۔ کمرے کی سب سے قابل دید چیز وہ اسمارٹ سی لڑکی تھی جو دائیں طرف والی میز پر بیٹھی کو ٹائپ کر رہی تھی۔ اس نے گول اور اونچے کالر والا عجیب سا ڈریس پہن رکھا تھا، اس کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ اس نے جو چشمہ پہن رکھا تھا وہ خاصا جدید ڈیزائن کا تھا۔ اس میں ڈریس کے رنگ کا پلاسٹک بینڈ لگا ہوا تھا جو ہیئر بینڈ کا کام بھی دیتا تھا۔ اس کے کانوں میں جو بالیاں تھیں، ان کی شکل انگریزی کے ہند سے آرٹ سے ملتی جلتی تھی۔ آہٹ پا کر اس نے عقیل کی طرف دیکھا اور چشمے کو پیشانی پر کرتے ہوئے بولی: یس پلیز۔ جی گڈ مارننگ۔ عقیل لڑکی کے خلیے سے متاثر ہو کر انگریزی میں بولا: مائی نیم از عقیل احمد، آئی ٹاک ود مسٹر ہارون کریم۔ عقیل احمد کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی سن کر لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: تشریف رکھیں، صاحب ابھی مصروف ہیں۔ عقیل احمد کرسی پر بیٹھ کر کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اپنا دفتر بنانے کے بعد وہ بھی کسی خوبصورت لڑکی کو اپنی سیکرٹری رکھے گا اور جب اس کے پرانے دوست ملنے آئیں گے تو اس کی شان دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ چند منٹ کے بعد لڑکی ایک اندرونی کمرے میں گئی اور واپس آ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد کمرے کے کسی گوشے میں لگی ہوئی گھنٹی کی آواز سنائی تھی۔ لڑکی دوبارہ کمرے میں گئی اور پھر دروازہ کھول کر عقیل کو اندر آنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازے کا پٹ تھام رکھا تھا اور نصف راستہ روکے کھڑی تھی۔ عقیل کو اندر داخل ہونے کے لیے تھوڑا سا ترچھا ہونا پڑا۔ وہ لڑکی کے جلو میں پھیلی ہوئی خوشبو سے محظوظ ہوتا ہوا آگے بڑھا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کمرہ پہلے والے کمرے سے قدرے اچھا تھا۔ فرش پر ایک بدرنگ سا قالین بچھا ہوا تھا۔ داہنی طرف ایک درمیانے سائز کی میز رکھی تھی جس کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ عقیل کو کسی ڈرامے کا کردار محسوس ہوا۔ کرتے پجامے میں ملبوس اس شخص نے بڑی سائز کی ٹوپی پہن رکھی تھی اور پان چبا رہا تھا۔ عقیل احمد نے سلام کر کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا: مجھے عقیل احمد کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ ہارون کریم نے ڈھیلا ڈالا ہاتھ سلام کے لیے آگے بڑھایا۔ میرا مطلب ہے کہ میرا نام عقیل احمد ہے۔ ارے بابا تو ایسے بولو نا، بیٹھو۔ ہارون کریم نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بولو، کس کام سے آئے ہو؟ کل میں نے فون پر آپ سے بات کی تھی۔
फ़ोन की बात छोड़ो, फ़ोन बहुत आता है। अपने को एक आध दिन में फ़ोन सुनना पड़ता है, कान भी पक गया है फ़ोन सुन सुन कर। मैं कराची में नया आया हूँ, वो तो अपन तेरी शक्ल देखते ही पहचान गया था। मैं कारोबार के इरादे से यहाँ आया हूँ, अकील ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन मेरी यहाँ कोई जान पहचान नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप तजुर्बेकार बिजनेसमैन हैं और मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। खाली पीली तजुर्बे से कुछ नहीं होता। क्या आदमी का लक भी होना चाहिए, क्या समझे? अकेले आंखें झपकाई और कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरा लक बहुत मजबूत है, आप फिक्र नहीं करें। तुम कौन से लक की बात करता है? इस लक की? अकील ने कमर पर हाथ मारा। हारून करीम ने एक हाथ से टोपी संभाली और दूसरा हाथ पेट पर रखा और बेतहाशा हंसना शुरू हो गया। अकील परेशान नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। वो सोचने लगा कि न जाने इस बार इससे कौन सी अहमकाना बात सरजद हुई थी। खूबरू सेक्रेटरी कमरे में दाखिल हुई और बोली, क्या हुआ सर, आप किस बात पर हंस रहे हैं? अरे नाजिया, ये अपना अकील भाई एकदम सिंपल आदमी है। हारून करीम अपनी हंसी रोकते हुए बोला, ये अपना लक कमर पर लेकर फिरता है। मेरा ख्याल है कि शायद आप मेरी बात नहीं समझे, अकील ने कहा। हम तुम्हारी बात नहीं समझे? तुम हमारी बात नहीं समझे, हारून करीम ने कहा। ए नाजिया, एक बात तो बताओ, लक किसको बोलते हैं? लक किस्मत को बोलते हैं, नाजिया ने कहा। मेरा ये सिंपल भाई बोलता है कि लक कमर को बोलते हैं। सॉरी सर, वो ज़बान का चक्कर हो गया। पंजाबी में लक कमर को कहते हैं। इस बात पर हारून करीम और नाजिया ने मुश्तरका कहकहा लगाया। फिर हारून करीम ने कहा, अरे बाबा, कराची में अंग्रेजी ज़्यादा चलती है। अभी तुम मेरे को ये बताओ कि तुम कितना चोपड़ी पढ़ेला है। अकील ने सोचा कि वो गुजराती सेठ या तो मजाक कर रहा था और या इसका इम्तहान ले रहा था। उसने कहा, हारून सेठ, हम चोपड़ी पढ़ते नहीं, चोपड़ी खाते हैं। हारून करीम भवें सुकेड़कर अकील को घूरने लगा। नाजिया ने वजाहत करते हुए कहा, चोपड़ी किताब को कहते हैं। सेठ साहब ये जानना चाहते हैं कि आपकी तालीम कितनी है। मैं ग्रेजुएट हूँ, हारून ने कहा। अगर तुम कराची में बिजनेस करना मांगता है तो इधर की ज़बान समझने की कोशिश करो, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अभी मेरे को ये बताओ, तुम इधर कौन सा धंधा करेंगा? मैं कोई साफ़ सुथरा काम करना चाहता हूँ, एक छोटा सा दफ्तर हो जिसमें 3-4 आदमी काम करते हों। माल पानी कितना है तुम्हारे पास? माल पानी? अरे बाबा, पैसा कितना है तुम्हारे पास? अकील अहमद पैसे के मामले में गुज़िश्ता मौके पर शर्मिंदा हो चुका था, इसलिए इसने मज़ीद मुबालगा आमेज़ी से काम लेते हुए कहा, फ़िलहाल मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। अगर मज़ीद रकम की ज़रूरत पड़ी तो अपनी आबाई ज़मीन फ़रोख्त कर दूँगा। इस दफ़ा इसकी बात का मजाक नहीं उड़ाया गया। देखो मेरी बात सुनो, 5 लाख में छोटा सा दफ्तर तो बन जाएगा, पर धंधे के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम ऐसा करो, अभी सप्लाई का काम पकड़ लो, दफ्तर बाद में बन जाएगा। नाजिया ने कहा, अगर आप दफ्तर बनाकर बैठ गए तो इनकम टैक्स वालों की नज़र में आ जाएंगे। अरे वाह, क्या पते की बात बोली है मेरी सेक्रेटरी ने, हारून सेठ खुश होकर बोला। दफ्तर में और बहुत से लफड़े हैं, दफ्तर के साथ कार और बंगला भी होना चाहिए। अगर तुम दफ्तर से निकलकर बस का डंडा पकड़ने के लिए दौड़ लगाए तो तुम्हारी इज्जत समझ लो कि गटर में गई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी सप्लाई का काम पकड़ लो। सप्लाई का काम कैसे पकड़ते हैं? अरे बाबा, तुम बहुत सिंपल आदमी हैं, तुमको बिजनेस का ABC भी नहीं मालूम। तुम रहने वाला किधर का है? तहसील लोधरा का, अकील ने जवाब दिया। फिर कहा, अगर मुझे कुछ मालूम होता तो मैं आपके पास क्यों आता? आप मेरी रहनुमाई करेंगे तो मैं बहुत जल्द काम सीख जाऊंगा। हारून सेठ ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी सेक्रेटरी से कहकर एक फ़ाइल मंगवाई और इसकी बागदरदानी करने के बाद इसे अकील के सामने रखते हुए कहा, ज़रा इस फाइल को स्टडी करो। 1 महीना पहले पब्लिक हेल्थ डिवीज़न का एक टेंडर हमारे नाम खुला था।
یہ 7 लाख का टेंडर है। इस टेंडर में हम 4 लाख का सैनिटरी का सामान सप्लाई कर चुका है। अभी 3 लाख का माल बाकी है जो 3 हफ्ते के अंदर सप्लाई करना है। इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन 25% है। 7 लाख में 1.25 लाख का प्रॉफिट होगा। इसमें से 20% यानी 35,000 रिश्वत में जाएगा, बाकी 1,40,000 अपना होगा। अकील इतने बड़े मुनाफे का सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। बोला, आपका मतलब है कि 7 लाख का जो माल आप सप्लाई करेंगे वो आपको 5.25 लाख में पड़ेगा? 5.25 से भी कम में पड़ेगा। मैं तुम्हारे को ऊपर के खर्चे निकाल कर हिसाब बता रहा हूँ। ये अपना 2 महीने का धंधा है। 5 लाख के 6.5 लाख, यह है सप्लाई का काम। एकदम साफ सुथरा काम है। बस बड़े साहब से सलाम दुआ होनी चाहिए। साल में 5-6 टेंडर मिल जाते हैं। अकील ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि 6 टेंडरों से 7-8 लाख रुपए मुनाफा मिल जाता होगा। गोया वो बहुत ही आइडियल काम था, लेकिन मसला ये था कि इसके पास पैसे कम थे।